الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی نماز تراویح میں جن صورتوں سے تلاوت قرآن کریم کی ابتدا کی گئی ہے ان میں پہلی صورت سورہ توبہ ہے. سورۃ التوبہ اور اس صورت کا دوسرا نام سورۃ البراءہ. اس کو سورۃ البراءہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اظہار براءت کیا گیا ہے مشرکین سے، کفار سے، منافقین سے. اس صورت کے اندر مشرکوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈانٹا گیا ہے، ان کی خبر لی گئی ہے، اور منافقوں کے بہت ساری پوشیدہ باتوں کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے خفیہ رازوں کو لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے، اور مختلف قسم کی ان کو دنیا میں اور آخرت میں سزائیں سنائی گئی ہیں. اسی لیے اس صورت کا نام اظہار براءت والی صورت رکھا گیا. اور اسی وجہ سے اس صورت کی ابتدا آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے. اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام صورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، اور اس صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کون؟ اللہ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب جو اللہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یہ دو وصف اس صورت کی مناسبت سے جڑتے نہیں ہیں. یعنی کہ اس صورت کے جو پیغام ہیں اور اس صورت کے اندر جو کافروں کو ڈانٹا گیا ہے اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اپنے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سخت قسم کی پکڑ کرنے والا ہے، تو یہ بات اس مناسبت سے جڑتی نہیں کہ اس کی ابتدا رحمان اور رحیم کے نام سے کی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی. اس صورت کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. کچھ پیغامات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کے پاس آئے اور پناہ مانگے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، پناہ میں آنا چاہے یعنی کہ آپ کے امن میں آنا چاہے کہ آپ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مسلمانوں کی طرف سے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اللہ نے فرمایا فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو یہ پناہ دے دیں، اس کو امن کی گارنٹی دے دیں کہ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، وہ مسلمانوں کے بیچ میں آ کر اللہ کا کلام سن سکے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر جب وہ کلام اللہ کا سن لے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر واپس آپ ان کو ان کی امان کی جگہ پر پہنچا دیں. یعنی کہ کوئی کافر مسلمانوں کے ملکوں میں آتا ہے اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو امان کی گارنٹی دیتا ہے، حکومت دیتی ہے یا عوام دیتی ہے، تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کافر کی حفاظت کریں، اس کافر کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من قتل معاہدن، اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو، ایسے کافر کو قتل کر دے کہ جس کو عہد دیا گیا ہو، اس کو وعدہ دیا گیا ہو کہ تمہیں ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور پھر کوئی شخص اس کو قتل کر دے، اس کافر کو قتل کر دے، تو لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. ایسا مسلمان شخص جو ایسے کافر کو قتل کر دے کہ جس کو مسلمانوں کے ملکوں میں آنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس زمانے میں باقاعدہ ویزے کی شکل میں حکومت کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، تو اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ملکوں میں آتا ہے
اور اس کو حکومت وقت اجازت دیتی ہے، اور وہ آنے کے بعد پھر وہاں کی عوام اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، سوائے اس لیے کہ وہ کافر ہے، تو ایسے قتل کرنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ یعنی کہ اسلام ہمیں ہر قسم کے حقوق سکھاتا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام ہمیں کافروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے، ہمیں منافقوں کے حقوق بھی سکھاتا ہے، ہمیں یہود اور نصارہ کے حقوق بھی سکھاتا ہے، ہمیں جانوروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ ہر کسی شخص کو اس کے حساب سے جو اسلام حق دیتا ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں۔ اگر ہم وہ حق ادا نہیں کرتے تو ہم خود گنہگار ہیں، اللہ کے ہاں ہم پکڑ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر جو پیغامات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، اس میں ایک جگہ پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ بہت سارے ملکوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان فنڈ جمع کرتے ہیں، کافروں کے بیچ میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، تو فنڈ دینے کے لیے کچھ ہندو لوگ آ جاتے ہیں، کچھ یہود یا نصارہ آ جاتے ہیں، یا غیر مسلم آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مشرکوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کی تعمیر کریں، تو ہمیں ان کے فنڈ سے مسجدوں کی تعمیر نہیں کرنی، بلکہ پاکیزہ مال سے مسلمانوں کی ان مسجدوں کی تعمیر کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس حال میں کہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں، ان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ کیوں؟ اولئک حبطت اعمالہم، کیونکہ ان کے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا ہے، ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ قریب ہے کہ ہدایت والوں میں سے ہوں، ایسے لوگوں میں سے ہوں جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک اہم پیغام یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو، یعنی کہ سب سے قریبی رشتہ، آپ اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ داداؤں کو دوست نہیں بنانا۔ کب دوست نہیں بنانا؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو پسند کرنے لگ جائیں۔ اگر ہمارے باپ دادا کافر ہو جائیں، کفر کرنے لگ جائیں، اور ایمان کے بدلے وہ کفر کی راہ کو اختیار کرنے لگ جائیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کو دوست بناؤ یا اپنے بھائیوں کو دوست بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، اور جو شخص ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا، یعنی کہ کافروں میں سے کسی کو دوست بنائے گا، فإنہ منہم یا فأولئک هم الظالمون، کہ وہ لوگ انہی میں سے ہو جائیں گے، یہ لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ جو مسلمان شخص کسی کافر کو دوست بناتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے اور ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بہت سارے معاملات کیے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کری، یہودی عورت نے۔ یہود وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ مشرکین ہیں اور یہودی ہیں۔ سب سے بڑے دشمن، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ ایک یہودیہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں
دعوت دیتی ہے، کھانے پر بلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہودی بچہ وہ حالت مرض میں، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ اب وہ دم توڑ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی گھر پر جاتے ہیں اور اس بچے کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی پوچھتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے ہیں۔ باپ بھی یہودی ہے، بیٹا بھی یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اس آیت کے اندر منع فرمایا کہ ہم اپنے دشمنوں کو، کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے گھروں پر جاتے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیسے ہم جمع کریں گے؟ اور اس چیز کو جمع کرنا اور اس کے بارے میں معلوم ہونا، میں سمجھتا ہوں اس وقت میں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں میڈیا پر کوئی خبر آتی ہے، مسلمانوں میں کسی ملکوں کے حکمرانوں کی فوٹو یا تصویر آتی ہے یا کوئی ویڈیو آتی ہے کہ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں کوئی یہودی آیا ہوا ہے، کوئی غیر مسلم حکمران آیا ہوا ہے، یا یہ خود کسی غیر مسلم کی محفلوں میں شریک ہوئے ہوئے ہیں، تو فوراً سے نیچے فتوے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے مسلمان کافر ہیں، جب یہ یہودیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، یہودیوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور ان کی محفلوں میں یہودی آ رہے ہیں، فوراً سے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اس کے گھر پر جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوگا کہ اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو یہ اشکال ذہن سے دور ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کافروں کو، چاہے وہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو، دوست نہیں بنانا۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کے ساتھ معاملات کرنے سے، لین دین کرنے سے، تجارت کرنے سے، بزنس کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو دی تھی کہ تم یہاں پر رہو، یہاں پر کاشتکاری کرو، اور جو اس کاشتکاری کے ذریعے تجارت میں فائدہ ہوگا آدھا مسلمانوں کو دینا، آدھا تمہارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ تجارت تک کری اور ان کو مسلمانوں کی زمینوں پر اجازت دی کہ وہ رہیں اور وہاں پر تجارت کریں۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کرنا، تجارت کرنا، یا ان کے ساتھ کبھی جا کر کے ہاتھ ملا لینا، یا ان کی محفلوں میں شریک ہو جانا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ دے کہ اے کافر، فقد باء بہ احدہما، تو اس بات کا جو اس نے کہی ہے کہ اے کافر، اس بات کا ان دونوں میں سے کوئی ایک حقدار ہو گیا۔ یا تو جس کو کہی گئی ہے وہ واقعی میں کافر ہو تو وہ بات اس کے اوپر فٹ آ جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بات پلٹ کر کے کہنے والے کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی کہ کہنے والا فی الحال کافر ہو جاتا ہے، یا پھر انجام کے اعتبار سے مستقبل میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اس کا انجام کفر ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کافروں سے دوستی کرنا حرام ہے، جس کو کہتے ہیں دلی محبت، دل میں ان سے محبت رکھنا، یہ دوستی ہے۔ لیکن معاملات کرنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، یا آپ ان کو کبھی اپنی محفل میں دعوت دیتے ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کبھی آپ ان کی دعوت پر جاتے ہیں یا اپنی دعوت پر ان کو بلاتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ جو محفل ہے وہ شرک کی محفل نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کے دینی تہوار نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے کرسچن اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے کرسچن، آپ کو کہتا ہے آئیے میرے گھر پر کھانا کھائیے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کے گھر پر جا سکتے ہیں اور اس کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ پچھلے پاروں کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، ان کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، تو آپ ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔
لیکن کوئی کرسچن کرسمس ڈے کی مناسبت سے آپ کو اپنی محفل میں بلاتا ہے، اس تہوار پر بلاتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس میں شریک ہو، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی دینی تہوار کی محفل ہے، اور ان کی دینی تہوار پر شرکت کرنا گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین صحیح ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ان کا دین صحیح ہے، تو گویا آپ انہی جیسے ہو گئے، تو ان کے تہواروں میں شریک ہونا حرام ہے۔ یہودیوں کا کوئی خاص تہوار ہوتا ہے، دینی تہوار، ٹھیک ہے، وہ رنگوں سے کھیل کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے خاص عقیدہ ہے، یا ان کے مخصوص قسم کے بت ہیں، ان بتوں کی مناسبت سے وہ کوئی تہوار بناتے ہیں، اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کے اوپر حرام ہے، آپ ان کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ ویسے ہی کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں آپ کے ہندو لوگ ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہے بغیر کسی مناسبت سے، آپ پڑوسی ہیں، کہتا ہے آئیے میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے، آج آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی یہ شرط علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک کہ اگر آپ اس کی محفل میں جاتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں کسی محفل میں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دین میں پختہ ہوں، اپنے دین میں پختہ ہوں، وہ آپ کو کسی طریقے سے اپنے دین سے متاثر نہ کر سکے، آپ کو اپنے دین کے بارے میں علم ہو۔ دوسرا، اس کے مذہب کے بارے میں آپ کو علم ہو، اس کے مذہب کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو کہ یہ مذہب باطل ہے، اور اس مذہب کے اندر جو عقائد ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ آپ کو کبھی دھوکہ دے کر اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے لگے تو آپ اس کے ان شکنجوں میں پھنسے نہیں۔ یہ ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی اتنا علم ہو کہ جس کا ہم دفاع کر سکیں۔ ہمارے دین کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ غلط شکوک ہیں، یہ غلط شک پیدا کیا جا رہا ہے، یہ غلط قسم کے شبہات ہمارے دل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ اپنے مذہب کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا مذہب باطل ہے، اور جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ آپ کو اگر اس چیز کا علم نہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کے پاس میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہتھیار نہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے دور رہیں۔ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے انسان کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے، اور یہاں پر کون سا ہتھیار؟ یہاں پر علم کا ہتھیار ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں سے آپ دور رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اصل مقصد میرا یہاں پر ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فتوے جاری نہیں کریں، ہم حکمرانوں کے اوپر یا علماء کے اوپر۔ کبھی ہم نے کسی عالم کو دیکھا کہ وہ کسی شیعہ کے ساتھ جا رہا ہے، صحیح ہے، کسی گمراہ فرقے کے ساتھ جا رہا ہے، ہم نے فوراً سے فتویٰ لگا دیا کہ وہ عالم بھی شیعہ بن گیا ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ یا کسی حکمرانوں کی محفل میں کوئی گمراہ فرقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم نے فوراً سے فتویٰ لگا دیا کہ ہمارا حکمران بھی فلاں مذہب کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے پچھلی پارے کے اندر آیت بھی گزری ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب کوئی بات کہو تو عدل سے کہنا، انصاف سے کہنا، چاہے وہ بات تمہارے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو بات ہمیشہ ہمیں عدل انصاف والی کہنی چاہیے، نہ کہ ہم کبھی کسی کے اوپر کوئی غلط فتویٰ لگا کر کے اپنے آپ کو اس فتوے کا مستحق کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔